ویورز، اگلا سوال ہے ڈیوس روڈ لاہور، عمران چوہان صاحب وہ کہتے ہیں کہ یہ میرا خیال ذرا تھوڑا چند دن پرانا سوال ہے، جو چند دن نہیں 2-3 دن پہلے کا، کہ جی کل لاہور کی ضلعی انتظامیہ نے کھوکھر برادران کے گھر میں مسمار کیے، اربوں روپے کی زمین باگدار کرا لی۔ نون لیگ عمران حکومت پہ انتقامی کارروائی کا الزام عائد کر رہی ہے، کیا موجودہ حکومت باقی اپوزیشن کو دبانے کے لیے انتقامی کارروائی؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ تو پھر پڑھے لکھوں کی حکومت ہے، تجربہ ہو نہ ہو، ہے کوئی ٹٹ پونجیے تو نہیں ہے۔ جو آپ کی جو باقی 2 پولیٹیکل پارٹیز ہیں، آپ سٹارٹس ہیں، ان میں سے بہت سے لوگوں کا شجرہ یہاں موجود ہے۔ ہر کوئی جانتا ہے کون کہاں سے آیا، اس کا اوریجن کیا ہے، کتنی دیر میں کون سا اس نے تگڑم لڑایا اور پھر یہاں تک پہنچا۔ سو یہ فضول بات ہے، الزام یہ تو ہر بات پہ۔ اب یہ کوئی کہے گا کہ کیلیبری فونٹ یا کیا ہوتا ہے وہ جھوٹ، میری تو وہاں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے، میری تو پاکستان بھی کوئی نہیں ہے، باہر کیا، یہ اس طرح کے 1000 جھوٹ والد محترم اسمبلی میں ہی جناب اسپیکر یہ ہیں وہ ذرائع، وہ کدھر گئے وہ ذرائع سرے عام دنیا او بھائی، پریس کے سامنے بیٹھ کے، کیمراز کے سامنے بیٹھ کے آپ کہہ رہے ہو یار کہ اگر میرے اثاثے میری انکم سے زیادہ ہیں تو تمہیں کیا؟ او واہ، اگر میں ڈاکہ مار رہا ہوں تو تمہیں کیا؟ اگر میں قتل کر رہا ہوں تو تمہیں کیا؟ یہ ایٹیچیوڈ ہے ان کا۔ تو اتنی لوٹنی پڑی ابھی اس ملک میں کہ کوئی کسی کا گھر مسمار کر دے اور اس طرح ہی کرتا چلا جائے، اور کسی کورٹ کو ہوش نہ آئے اور کوئی سٹے بھی نہ دے، اور فلاں یہاں تو سٹے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا مزاج جو ہے وہ اس طرح پپی نہیں دیتا یا دیتی کسی کو، جس طرح یہاں اس ملک میں سٹے مل جاتا ہے۔ تو یہ ایک کہانی ہے، ہر تیسرے دن تو اخبار میں چھپا ہوتا ہے، اور کوئی ایک ہے۔ کس ملک میں رہ رہے ہو اور کس طرح کی آپ کنفیوژن کا شکار ہو میرے بھائی، اس طرح نہیں ہے عمران چوہان صاحب۔ یہ تو وہ ملک ہے جہاں ریلوے ٹریکس پہ مارکیٹس بن گئے، روز آتا ہے کوئی جنگلات کی زمین، کوئی جنگلات ہی کھا گیا، کوئی ریلوے کی زمین پہ قابض ہے، کوئی فلاں کی زمین۔ یہ حکومت تھوڑی ہے، یہ ملک تھوڑی ہے، ماسی کا بیڑا ہے۔ جس کے پاس تھوڑا مسل ہوتا ہے اور جس پہ وہ وحشت طاری ہوتی ہے، جو حلال حرام کی تمیز نہیں جانتا، وہ تو کھلی چھٹی ہے، جو مرضی کر لو۔ یہ اصطلاح آسمانوں سے اتری ہے، اللہ معاف کرے، قبضہ گروپ کی۔ امریکہ میں قبضہ گروپ ہوتے ہیں، اسکینڈینیویا میں ہوتے ہیں، یورپ میں ہیں، باقی یورپ میں۔ تو یہ بٹ پرابلم ہے، کل یہ سارا کچھ ریورس ہو جائے گا۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہوش کرو، چیزوں کو ان کے منطقی انجام تک پہنچاؤ۔ کتنا بڑا اس ملک میں کتنا بڑا ڈرامہ تھا، ایگزائل نواز شریف اینڈ فیملی راتوں رات یہاں غائب ہو گئے، گدھے کے سر سے سینگ نہیں جاتا، اس طرح جیسے یہ نکل گئے۔ وہ جو ساتھ تھا بیچارہ، وہ کراچی کے جو ایک معزز آدمی، میرا خیال نام بھول گیا ان کا، وہ روتے رہے گا کہ یار میری تو ساتھ سیل تھے اور ملاقات یا گفتگو یہ وہ مجھے ہوا ہی نہیں لگنے دی ساتھ۔ پھر کیا، ماڈل ٹاؤن کے گھر میں پتہ نہیں کوئی پیپلز اولڈ ہوم بنایا تھا کیا، وہ بھی واپس ہو گیا، وہ بھی واپس ہو گیا، وہ بھی واپس ہو گیا، حدیبیہ بھی بس ہلے گلے میں رہ گئی، ٹائم بارڈ۔ کمال ہے بھائی، یہ میں کہتا ہوں کہ فیوچر اس لیے نہیں کہ یہاں ہے کچھ نہیں، حال کوئی نہیں ہے نا، اس لیے مستقبل کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی میں کوئی جرم کرتا ہوں اور بہت ہینیس کرائم، اور میں 10 20 30 40 سال کے بعد بھی اگر پکڑا جاؤں تو کہتے ہیں یہ ٹائم بارڈ ہے، فلاں پتہ نہیں کیا ہے یہ انفیکٹ یہ سارا سسٹم وضع کردہ ہی ان لوگوں کا ہے جنہوں نے اس پوزیشن میں بیٹھ کے وارداتیں کرنی ہوتی ہیں۔ یہ سسٹم ایوالو بھی ان لوگوں نے کیا ہے، اور اس میں نام نہیں امپورٹنٹ، چہرے نہیں امپورٹنٹ، ایک مینٹالٹی ہے وہ ہوتی ہے۔
بھلے خاندان تبدیل ہوتے رہے، وہ جو ایک خاص طرح کا ایک وہ جو گروپس آف پیپل وہ کرتے ہیں، کل ریورس ہو جائے گا اگر یہ اسی طرح کا، اس میں اگر 1% بھی میرٹ ہوا، ایک، کل ریورس ہو جائے گا، اس کی کیا اوقات اور حیثیت ہے؟ اور یہ بہت لمبا کام چاہیے بھائی. جب میں یہ بات کرتا ہوں نظام کو تیزاب سے غسل دو، اس ملک میں کوئی کہ وہ جلادوں کو 3 شفٹوں میں جلادوں کو اوور ٹائم ملنا چاہیے اور یہ کرنا چاہیے، تو سمبولک بات ہے. آہنی ہاتھ کے ساتھ کوئی نپٹے، لیکن وہ مجھے ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. کر دیا، ڈیمالش کر دیا، کیا فرق پڑتا ہے؟ پھر کیا ہے؟ وہ کہہ رہے نہیں نواز شریف کے ساتھ وفا کی، ایون فیلڈ، سبحان اللہ بھائی، کمال ہے، ٹیٹیاں، بالکل مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی. رمیش، انہوں نے تو خیر بڑا ٹھوک دیا سوال، پورا نام نہیں ان کا لیتا، مجھے نہیں اچھا لگ رہا. رمیش ہیں نئی دہلی سے، وہ کہتے ہیں کہ انڈیا میں سکھ مظاہرین احتجاج کر رہے ہیں، وہاں پہ انہوں نے لال قلعہ پہ خالصتان تحریک کا جھنڈا بھی لہرا دیا ہے، جس سے خالصتان تحریک نے پھر سے سر اٹھا لیا. یہ خالصتان تحریک کیا ہے اور کیا کامیاب ہوگی؟ انڈیا ٹوٹنے والا ہے. دیکھیں مجھے کوئی ٹوٹنے جوڑنے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. اصل بات یہ ہے اگر گھر کے اندر بھی منصفانہ اپروچ نہیں ہے، وہ گھر قائم نہیں رہ سکتا. روز دیکھتے ہیں ہم قوموں، ملکوں، مذاہب کا تو کھیل ہی بہت بڑا ہے. یہ تو روز عام زندگی میں ایک چھت کے نیچے پروان چڑھنے والے بھائی علیحدہ علیحدہ ہو جاتے ہیں، بلکہ بعضوں کا ڈیگز ڈراؤن ہو جاتے ہیں. سو جب تک آپ انصاف نہیں کرتے تو سگے بھائیوں کے درمیان سپلٹ ہو جاتا ہے. یہ تو قصہ ہی کوئی نہیں ہے. سو اگر آپ نے ہمارے جو سکھ بھائی ہیں انہوں نے بہت زیادہ ساتھ دیا، اب پچھتاوا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جنگ کے بعد یاد آنے والا موقع اپنے منہ پہ مارنا چاہیے. اللہ پاک ہر بندے کو، ہر قوم کو، ہر قبیلے کو، ہر آبادی کو، ہر مذہب کو سرخرو کرے اگر وہ میرٹ پہ ہے. اور میری دعا سے فرق نہیں پڑنا، وہ نام ہی میرٹ کا ہے، وہاں میرٹ کے علاوہ کچھ نہیں چلتا.